اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ اے مخاطب، تجھ کو ان لوگوں کا قصہ تحقیق نہیں ہوا جو کہ اپنے گھروں سے نکل گئے تھے اور وہ لوگ ہزاروں ہی تھے موت سے بچنے کے لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرما دیا کہ مر جاؤ، پھر ان کو جلا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والے ہیں لوگوں کے حال پر، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اس قصے میں غور کرو اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، اور یقین رکھو اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 243 اور 244۔ 243 نمبر میں اللہ تعالیٰ نے عبرت کے لیے ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ایک بستی میں جمع تھے، گزر بسر کرتے تھے۔ اتفاق سے وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ طاعون کی بیماری سے بچنے کے لیے وہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا شہر چھوڑ کر 2 پہاڑوں کے بیچ میں وہ لوگ آ کر کے بس گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے کہ تم جس بیماری سے بچ کر بھاگے ہو اور موت کے ڈر سے بھاگے ہو، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، اور بھیج کر کے ان 2 فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم لوگ سب کے سب مر جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ سب کے سب مر گئے۔ ان کی تعداد کے بارے میں آتا ہے، بعض مفسرین کہتے 3000، بعض کہتے 4000، بعض کہتے 8000، اور بعض کہتے 10,000، 30,000، 40 اور 70,000 کی تک تعداد ان کی لکھی گئی ہے۔ تو سب کے اوپر موت طاری ہو گئی۔ جب موت طاری ہو گئی، ان کی لاشیں سڑنے لگی، گلنے لگی، تو قرب و جوار کے جو لوگ بچنے والے تھے ان لوگوں نے آ کر کے دیکھا کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں مرے ہوئے لوگ ہیں اور ان کی لاشیں سڑ گئی ہیں۔ تو ان لوگوں نے سوچا کہ ان کو کفنانا دفنانا بڑا مشکل ہے ہزاروں کی تعداد میں، تو ان مردوں کے درمیان میں، ان مردوں کے چاروں طرف ان لوگوں نے ایک باؤنڈری کھینچ دی، باؤنڈری بنا دی، تاکہ کوئی جانور آ کر کے ان لاشوں کی بے حرمتی نہ کرے۔ جانوروں سے بچنے کے لیے وہاں پر ایک باؤنڈری کھینچ دی گئی۔ سالوں گزر گئے، عرصہ گزرنے کے بعد ان کی لاشیں سڑ گئیں، گل گئیں، ہڈیاں الگ ہو گئی، گوشت پوست الگ ہو گئے۔ سالوں کے بعد اتفاق سے حضرت حزقیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے ایک نبی تھے، ان کا ادھر سے گزر ہوا، تو ان لوگوں نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے دیکھا یہاں پر ہڈیاں بالکل چمک رہی ہیں، گوشت پوچھ نہیں ہے، تو ان کو تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کیسا ان کو زندہ کریں گے۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ ان کو زندہ کر دیجئے تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ مردوں کو کیسا زندہ کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان سے کہیے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ آپ کہیے کہ اے ہڈیوں، ہر ہڈی اپنی اپنی جگہ پر جو جس کا جوڑ ہے سب ایک جگہ جمع ہو جائے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں کو آواز دیجئے، اے ہڈیوں، اللہ نے حکم دیا ہے اپنا گوشت پوست پہن لو، پٹھے اور کھال پہن لو، سب جو ہے گوشت پوست ہڈیاں سب یعنی جمع ہو جاؤ۔ ہمارے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حزقیل علیہ السلام نے ان سے کہا آواز دے کر کے، گوشت پوست ہڈیاں اڈیاں سب جمع ہو جاؤ، تو سب جمع ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان کو آواز دیجئے کہ اے ارواح، جو ان کے بدنوں میں جو روحیں تھیں سب کے سب روحیں جمع ہو جائے، یعنی اس کے اندر آ کر کے جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ ساری کی ساری روحیں آ گئیں اور سب کے سب لوگ زندہ ہو گئے۔ سب لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ ان کے وطن میں بھیج دیا، جس کی جتنی عمر مقدر تھی سب لوگ اپنی عمروں کو پہنچے، اس کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ یہاں پر جو بحث طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی وبائی امراض سے بھاگنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی وبائی امراض سے جس سے جان جانے کا خطرہ ہو، اور جیسا کہ طاعون ہے جس کو گلٹی کہتے ہیں، ایک زمانے میں یہاں بھی طاعون کی بیماری پھیلی تھی،
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی یہ بیماری پھیلی تھی، تو اس کے بارے میں احادیث کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی بیماری پھیل جائے، اس قسم کی بیماری، ہلاکت خیز، وہاں سے جانا جائز نہیں اور وہاں آنا بھی جائز نہیں، وہاں سے جانا بھی جائز نہیں اور وہاں آنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ اگر کوئی آدمی وہاں سے نکل کر کے کسی بستی کے اندر گیا، ظاہر بات ہے کہ ہر آدمی کی موت مقدر ہے، معین ہے۔ اگر کوئی آدمی وہاں سے نکل کر کے کہیں دوسری جگہ گیا اور وہاں کے رہنے والوں کو کوئی بیماری ہو گئی تو سب لوگ کیا کہیں گے؟ اس کی وجہ سے یہاں بیماری پھیلی، اس کی وجہ سے یہاں بیماری پھیلی۔ تو لوگوں کا عقائد کے اندر گڑبڑ ہوگی، لوگوں کا عقائد کے اندر خرابی ہوگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے عقائد کے تحفظ کے لیے یہ حکم دیا۔ ہونا تو سب اللہ کے حکم سے ہوتا، اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کے عقائد کو محفوظ کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں آدمی ہمارے گاؤں میں آیا اس لیے یہ بیماری پھیل گئی، یا کوئی آدمی وہاں سے نکل کر کے کسی گاؤں میں گیا اور اتفاق سے وہ مر گیا تو کوئی یہ نہ کہے کہ دیکھو وہاں سے وہاں گیا اس لیے ان محلے والوں کی بیماری اس کو لگ گئی۔ تو شریعت کے ہر حکم کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مشریت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا کہ تم وہاں سے نکلو بھی مت اور وہاں جاؤ بھی مت، کہ تمہارے عقائد کے اندر کوئی خرابی ہو جائے، تم یہ کہو ارے وہاں سے ہم وہاں گئے اس لیے وہاں کی بیماری ہمارے اندر آ گئی، یا وہاں والے یہ کہیں کہ وہ فلاں آدمی آیا اس لیے وہ بیماری یہاں آ گئی۔ ایک واقعہ مجھ کو یاد آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں شام کے سفر پر گئے۔ جب شام کے سفر پر گئے تو ایک جگہ معلوم ہوا کہ علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، تابعین کو جمع کیا اور جمع کر کے ان سے پوچھا کہ فلاں فلاں علاقے میں طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی، اس بارے میں تم لوگ بتاؤ ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، آگے کا سفر کرنا چاہیے یا یہیں سے ہم لوگ واپس چلے جائیں۔ تو کسی کے پاس کوئی صریح حکم معلوم نہیں تھا کسی کو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مقام کے صحابی ہیں، انہوں نے عرض کیا امیر المومنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں پر ہماری اور امت کی رہبری فرمائی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہ جب کسی جگہ پر طاعون کا مرض پیدا ہو جائے، کسی جگہ پر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو وہاں جاؤ مت اور وہاں سے نکلو بھی مت۔ یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دیا ہے، امت کو دیا ہے کہ بیماری پھیل جائے تو وہاں سے جاؤ مت، اور کسی جگہ اگر تم ہو وہاں بیماری پھیلی تو وہاں سے نکلو بھی مت۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مقام کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہے، انہوں نے کہا امیر المومنین کیا آپ موت کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ کی تقدیر سے آپ بھاگ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبیدہ بن جراح تمہاری زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، مجھ کو تعجب ہو رہا، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے ہم بھاگ رہے ہیں، ہم ان علاقوں میں ابھی پہنچے ہی نہیں، گئے ہی نہیں، جن علاقوں میں طاعون کا مرض پھیلا وہاں تک تو ہم گئے نہیں، ہم راستے میں، اور ایسا ہم کو علم ہو گیا کہ ہم لوگ وہاں سے واپس آ رہے ہیں، یعنی تقدیر سے تقدیر کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر نہ تو وہاں جانے کا حکم ہے اور نہ تو وہاں سے آنے کا حکم ہے۔ اس واقعے سے بتانا یہ مقصود ہے کہ موت کا آنا اور زندگی کا ملنا، عزت کا ملنا، ذلت کا ملنا، کسی کو زندہ رہنا، کسی کو موت کا آنا، یہ سب کیا تقدیر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی زندگی جتنی متعین کر دی ہے اس سے ایک منٹ نہ تو آدمی آگے جی سکتا اور نہ پہلے مر سکتا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جس کے مقدر میں ایک دانہ جب تک ہے، ایک دانہ بھی جب تک جس کے مقدر میں ہے، جب تک وہ ایک دانہ کھا نہیں لے گا اور ایک قطرہ پانی جس کے مقدر میں جب تک ہے وہ پی نہیں لے گا، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جتنا رزق ہے، جتنی عمر ہے، جس کو جتنا اللہ تعالیٰ نے عمر دے کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اتنی عمر جی کر کے، اتنا رزق کھا کر کے، اتنا پانی پی کر کے وہ آدمی مرے گا، اس سے پہلے نہیں مرے گا۔ چاہے تم جہاد کے اندر جاؤ، چاہے تم جہاد کے اندر مت جاؤ، تم چاہے گھر کے اندر رہو، چاہے گھر کے باہر ہو، موت آنی ہے تو گھر میں بھی آئے گی، اور موت اگر نہیں آنی ہے تو جہاد کے اندر بھی نہیں آئے گی۔ حضرت خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا لقب کیا سیف اللہ،
خالد ابن ولید جن کا لقب ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، انہوں نے کتنی لڑائیوں میں شرکت کی، بے شمار لڑائیوں میں شرکت کی، اور ہر لڑائی میں اللہ نے ان کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائی، لیکن اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عطا نہیں کیا۔ جسم کے پورے حصوں میں تلواروں کا زخم، تیروں کا زخم، بھالوں کا زخم، برچھیوں کا زخم، یہ لڑائی کے موقع پر دشمن کے بالکل مجمع میں گھس جاتے تھے، جہاں پر کہ شہید ہونے کا امکان ہوتا وہاں جا کر کے گھس جاتے تھے، شاید اللہ مجھ کو شہادت کا مقام عطا کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو میدان جنگ میں موت نہیں دی۔ جب یہ آخری وقت آیا اور ان کا انتقال ہونے لگا، یہ رونے لگے، کہ ان کے خاندان اور ان کے عزیز و قریب رشتہ دار، دوست احباب جو تھے وہ پوچھنے لگے، ارے آپ تو اللہ کے رسول کے محبوب لاڈلے تھے، اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا اور آپ موت کے وقت رو رہے ہیں، آپ کا انتقال ہوگا، موت آئے گی، اپنے دوستوں سے ملیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ روتے کیوں ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں موت کے ڈر سے نہیں رو رہا، بلکہ دیکھو میرے جسموں کے حصے دیکھو، ہاتھوں میں، پیروں میں، پیٹھ پر، ہر جگہ تلواروں کا زخم، تیروں کا زخم، برچھیوں کا زخم، انیوں کا زخم، ہتھیاروں کا زخم ہے، کوئی میرا جسم کا حصہ محفوظ نہیں ہے، لیکن میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اتنی لڑائیوں میں میں شریک ہوا، دشمنوں کے نرغے میں گھس جاتا تھا، مجمع میں گھس جاتا تھا کہ شہادت کا مقام مجھ کو آتا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہی نہیں تھی، اور میں آج بزدلوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، بزدلوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں، دیکھو مجھ کو ایسی موت آ رہی ہے۔ میری تمنا اور میری خواہش تو یہ تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہوں، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، درندے کھائیں اور جو جانور اس کو کھائیں، میری جو تمنا یہ تھی، لیکن آج میں بزدلوں کی طرح بستر پر مر رہا ہوں۔ بارے کہ اس واقعے سے ان لوگوں کو عبرت دلانا مقصود ہے جو لوگ موت کے بعد جینے کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مرنے کے بعد جینے پر یقین نہیں رکھتے اور آخرت کے اوپر بھی یقین نہیں رکھتے۔ تو اس واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نصیحت کی کہ دیکھو مرنے کے بعد پھر میں تم کو جلاؤں گا، اور آخرت بھی آئے گی جہاں تم کو ہر عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو ان جو ہے اس آیت کریمہ سے چند مسائل معلوم ہوتے، اس کو میں بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ان مسائل میں سے ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقدیر کے مقابلے کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ تقدیر کے اندر جتنا جینا ہے اتنا جئیں گے، تقدیر کے اندر جتنا رزق لکھا ہے اتنا کھائیں گے، جتنا رہنا ہے دنیا کے اندر اتنا رہیں گے، تقدیر کے اوپر تدبیر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا، تعاون سے چاہے بھاگو کچھ بھی کرو، بارے کا موت آنی ہے تو آئے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا، جس جگہ وبائی امراض پیدا ہو وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، جس جگہ وبائی امراض پیدا ہو گئے ہوں وہاں سے بھاگنا جائز نہیں، جیسے کہ تعاون کا مرض ہے، اسی طریقے سے جو اور کوئی دوسری بیماری آج کے زمانے میں کرونا کا مرض ہے، یہ بھی اسی قسم کا مرض ہے، اس بیماری میں بھی بھاگنا جائز نہیں، کہاں جانا بھی جائز نہیں اور کہاں سے کہیں داخل ہونا بھی جائز نہیں، جب تک کہ وہ بیماری ختم نہ ہو جائے۔ تو تعاون کی خبر سن کر کے نہ تو وہاں سے بھاگنا جائز ہے اور نہ کسی بستی میں جانا جائز ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ خوف کے ڈر سے جہاد سے بھاگنا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ موت کے ڈر سے کہ میں جہاد میں جاؤں گا موت آ جائے گی، میں جہاد میں جاؤں گا مر جاؤں گا، جیسا کہ منافق لوگ کہتے تھے ارے دیکھو فلاں مسلمان جہاد کے اندر گیا اس لیے اس کو موت آ گئی، اگر وہ گھر میں ہماری طرح بیٹھتے مرتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم کہیں بھی چلے جاؤ، تم مضبوط قلعے کے اندر چھپ جاؤ، اللہ قرآن کے اندر فرماتے مضبوط قلعے کے اندر زمین کے اندر گھس جاؤ، آسمان کے اوپر چلے جاؤ، کہیں بھی تم چلے جاؤ، تم کو موت سے فرار نہیں، موت سے تم کو چھٹکارا نہیں۔ تو اس آیت کریمہ سے کا مسئلہ یہ معلوم ہوا موت کے ڈر سے، موت کے خوف سے جہاد سے بھاگنا یہ کسی صورت میں بھی کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ اس سے تقدیر سے بھاگنا ہے، تقدیر کے اندر موت لکھی ہوگی تو گھر میں بھی مریں گے، تقدیر کے اندر لکھا ہوگا کہ باہر گئے تو تم مر جاؤ گے، وہاں بھی مریں گے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ تمام مخلوق کو فنا تاری ہونے والا مرنے والے، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، چاہے قطب ہو، چاہے ابدال ہو، سب کو موت آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔